الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तमाम हज़रात नमाज में दुरूद पाक तिलावत फरमा लें اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اسٹیج پہ جلوہ افروز میرے پیارے ہی بہترین دوست حضرت مولانا بلال قاسمی صاحب اور ان کے پہلو میں حضرت مولانا عرفان الحق رشیدی صاحب تشریف فرما ہے. جیسا کہ آپ حضرات تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی اور مجھے بھی حاجی صاحب نے جب دعوت دی کہ آپ نے آنا اور بیان کرنا ہے، میں نے پوچھا کہ کس عنوان پہ بیان کرنا ہے، تو حاجی صاحب نے کہا کہ ویسے اصلاحی پروگرام ہے اور عورتوں کی طرف سے یہ پرزور بات تھی کہ ہمارے ہاں بہت سے پروگرام ہو رہے ہیں اور مردوں کی بنسبت عورتوں کا مجمع زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو بھی خطیب صاحب آتے ہیں وہ مردوں کے بارے میں ہی باتیں کرتے ہیں، عورتوں پہ بہت کم بات ہوتی ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ چند ایک معروضات جو تھوڑے سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ مردوں کے ضمن میں خصوصاً عورتوں کے متعلق ہوگی. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج 9 مارچ 2023 ہے. کل گزشتہ جو گزرا ہے 8 مارچ تھا. پوری دنیا میں 8 مارچ وومنز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، جسے ہماری زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کے لیے یہ دن خاص منایا جاتا ہے. پوری دنیا میں عورتیں پلے کارڈ اٹھا کے سڑکوں پہ آتی ہیں اور اپنے حقوق مانگتی ہیں، جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ وومن رائٹس ہے، یہ عورتوں کی آزادی کے حقوق ہیں. جیسا کہ مغربی تعلیمی اداروں کا ایک نعرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ عورتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، عورتوں کو یہ حقوق نہیں دیتا. حقیقی بات یہ ہے کہ اسلام ہی پوری دنیا کے تمام مذاہب میں وہ واحد مذہب اسلام ہے جو عورتوں کو حق دیتا ہے، اور اسلام ہی نے عورتوں کو آزادی کا حق دیا ہے. دور حاضر میں جو عورتیں مغربی آقاؤں کے کہنے پہ انہی کی داد رسی پہ پلے کارڈ اٹھا کے مملکت خداداد اسلامیہ پاکستان میں سڑکوں پہ آ کے یہ نعرہ لگاتی ہیں، وہ شاید بھول گئی کہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کی اپنی اوقات کیا تھی. اسلام سے پہلے تو دنیا میں عورت کی کوئی عزت ہی نہیں تھی. یہودی کہتے تھے کہ اس عورت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا ہے، تو لہٰذا یہ عورت مرد کے لیے ایک پاپ کا درجہ رکھتی ہے، اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ہندو مذہب میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر عورت کو کوئی حق ہے تو وہ یہاں تک ہے کہ جب اس کا شوہر فوت ہو تو عورت بھی اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ اپنے آپ کو آگ لگا دے. یہ عورت کا حق ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے مکہ والوں میں بھی یہی حالت تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے. میں قصے کہانیوں کی صورت میں یہ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید وہ اثر نہ دکھائے. قرآن پاک کی زبانی میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پس منظر پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، زمانہ جاہلیت کے منظر کو پیش کیا. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ رب العزت زمانہ جاہلیت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں تم لوگ تو یہاں تک گر چکے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو بھی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دے دی جاتی، یہ الفاظ میں تھوڑے سے بول رہا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، بشر احدہم، خوشخبری دی جاتی تو کیا ہوتا؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تمہارے چہروں پہ
स्याही छा जाती اور اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاتی کہ اب ہم کہاں جائیں۔ قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اپنے آپ کو قوم سے چھپاتے پھرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں خوشخبری دی گئی ہے، بزبان دیگر ہمیں بدخبری دی گئی، ہم اپنے آپ کو کہاں پہ چھپائیں؟ بیٹی کی پیدائش میں وہ یوں کہتے ہیں اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہیں، کیوں؟ پھر وہ اپنے تخیل میں ہی سوچتے ایمسکہ علی ہون کہ میں اس ذلت بھری اپنی اس بیٹی کا بوجھ اٹھا کے اس ذلت بھری زندگی کے ساتھ جیتا رہوں یا اسے زمین میں دفن کر دوں۔ قرآن یہ پس منظر پیش کر رہا ہے، تھوڑی کم کر دیں۔ قرآن یہ پس منظر پیش کر رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اتنے گر چکے تھے، پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام آئے، آپ نے ہر عورت کو اس کا حق دلایا، ہر عورت کو اس کا مرتبہ بتایا۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر عورت ماں ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، اگر عورت بہن ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، اور اگر عورت بیٹی ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، اگر عورت بہن ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تمام حضرات میری طرف توجہ کریں، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بس یہ پوچھنا ہے کہ جب میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا میری پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں معاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے تاکیداً پوچھا کہ آقا میرا ہر گناہ معاف ہو جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گزشتہ زندگی میں اپنی 8 بیٹیاں زندہ زمین میں دفن کر دی ہیں، کیا میرا یہ بھی گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے ان معصوم بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہوئے رحم نہیں آیا تھا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت میرا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ ان معصوم سے پھولوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے ہوئے میرا دل موم نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام سے پھر وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک دفعہ میں تجارت کے سفر پہ جانے لگا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے بیوی کو تاکیداً نصیحت کی اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اسے زندہ رکھنا، اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دینا۔ میں یہ کہہ کے سفر پہ چلا گیا، جب میں واپس آیا اور میری بیٹی کو میری بیوی کو اللہ رب العزت نے بیٹی عطا کی، اس نے پرورش کے لیے اپنی بہن کے سپرد کر دیا۔ جب میں سفر سے واپس آیا میری بیوی نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ میں اس واقعے کو بھولا گیا۔ چند دن کے بعد ایک چھوٹی سی بچی ہمارے گھر میں آئی، میری بیوی سے بڑے پیارے انداز میں باتیں کرتی ہے، مجھے اس کا پیارا پیارا انداز میرے دل میں بھی اس کی محبت کو اجاگر کرنے لگا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ تو بیوی نے پہلے تو بتایا کہ یہ میری بھانجی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بھی اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ دل لگ گیا ہے، ایک دن وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی، مجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک راز کی بات آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ضرور بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ یہ جو چھوٹی سی بچی آتی ہے آپ کے ساتھ کھیلتی ہے، آپ اس سے محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، یہ میری بہن کی بچی نہیں، یہ در حقیقت ہم دونوں کی بیٹی ہے، یہ در حقیقت ہم دونوں کی بیٹی ہے۔ حضرت قیس بن عاصم فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو اتنی محبت جو میرے دل میں آ چکی تھی اچانک وہ نفرت میں بدل گئی۔ پھر کیا ہوا؟
میں نے بیوی سے ایک دن کہا کہ اس بچی کو بناؤ سنگار کراؤ، میں اسے سیر کرانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ بیوی نے بڑی خوشی کے ساتھ بچی کی تیاری کروائی، یہ بھی لے کر نکلے، کندھے پہ کدال بھی اٹھا لی، چلتے ہیں۔ حضرت قیس بن عاصم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا میں اپنی بچی کو کندھوں پہ اٹھائے جنگل کی طرف لے کے جا رہا ہوں، بچی مجھ سے پوچھتی ہے کہ ابو آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جنگل میں جا کے میں نے بیٹی کو کندھوں سے اتارا، زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے ابو آپ یہ کیوں کھود رہے ہیں، کیوں اتنی مشقت کر رہے ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے چہرے پہ جب پسینہ آیا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم سے پیارے ہاتھوں کے ساتھ مجھ سے پسینہ بھی صاف کرتی ہے، مجھ سے پھر بھی پوچھتی ہے کہ ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کر کھود رہے ہیں؟ میں نے اسے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ سے میرے کپڑوں سے وہ مٹی بھی صاف کرتی ہے، مجھ سے بار بار پوچھتی ہے کہ ابا جان آپ یہ مشقت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ میں اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب میں گڑھا کھود چکا، میں نے اس بیٹی کو اٹھا کے اس گڑھے میں پھینک دیا۔ مجھ سے مخاطب ہو کہ وہ پیاری سی بچی کہنے لگی ابا جان کیا آپ مجھے اس جنگل میں اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اس کے معصومانہ انداز کی وجہ سے بھی میرا دل موم نہ ہوا۔ میں نے اس پہ مٹی ڈال دی، مٹی ڈال کے یا رسول اللہ میں واپس آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بعد میں اس میری معصوم سے بچی اور پھول کے ساتھ کیا ہوا۔ آقا میں یہ بار بار اس لیے پوچھتا ہوں کہ کیا میرا یہ گناہ بھی اللہ رب العزت کلمہ پڑھ لینے کے بعد معاف فرما دیں گے یا نہیں؟ آپ نے جب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ واقعہ ختم کر چکے، آپ نے السلام کی طرف دیکھا، وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے خود بھی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ نے السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو روانہ ہے، اور حاضرین میں جتنے صحابہ کرام موجود تھے ہر آنکھ سے آنسو روانہ ہو چکے تھے۔ آپ نے السلام نے اس سے پوچھا قیس تجھے اس معصوم بچی کو درگور کرتے ہوئے رحم نہیں آیا تھا؟ وہ رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی رحم نہیں آیا تھا۔ تو دیکھیے آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عورت کی کیا عزت تھی؟ پیدا ہوتے ہی اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم اسی کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کے دن جب یہ زندہ درگور کی ہوئی بچی کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں سوال کی جائے گی، پوچھا جائے گا اس چھوٹی بچی سے ارے بچی بتانا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ زمین میں دفن کیا گیا؟ کل قیامت کے دن اس چھوٹی بچی سے پوچھا جائے گا، وہ بھی جواب یہی دے گی کہ میرا کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ میرا باپ میرے وجود کو اپنے لیے عار سمجھتا تھا، اپنے لیے ذلت سمجھتا تھا، اس لیے اس نے مجھے زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ آپ نے السلام آئے، آپ نے عورتوں کے حقوق بتائے، آپ نے السلام نے عورت کی عزت بتائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو بڑے مقامات عطا فرمائے، اور جہاں اللہ رب العزت نے مردوں کا ذکر کیا وہیں ساتھ ہی عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ اور بلکہ میں یوں کہوں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے اگر مردوں کے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے تو عورتیں وہ ہیں جنہوں نے نبی کو جنم دیا ہے، عورتیں وہ ہیں جنہوں نے نبی کی پشت پناہی کی ہے۔ اور اس بات کی بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ اس دین اسلام کی جس عورت نے سنگ بنیاد رکھی ہے، جس ذات نے سنگ بنیاد رکھی ہے، وہ بھی ایک عورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی خلوت نشینیوں میں ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، آکے کہتے ہیں اقرا پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو زور سے بھیجا، اپنے گلے کے ساتھ لگایا، پھر چھوڑا،
آپ علیہ السلام سے پھر کہتے ہیں اقرا پڑھیے، آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہی کیفیت کی، اس کے بعد کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ پڑھیے، یہ قرآن ہے، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اور اسی کو بارگاہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ یوں بیان کیا، فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو متعدد مقامات پہ نور کہا ہے، روشنی سے تعبیر کیا ہے، اور یہ قرآن ہی در حقیقت وہ لہر کتاب ہے جس کی وجہ سے ہم اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے، کتاب مبین آئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی پیش آئی، آپ علیہ السلام گھر میں آئے، آ کے فرمانے لگے انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا غم ہو رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری جان ہی ضائع نہ ہو جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ علیہ السلام نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے، بخار کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لائیں، آپ علیہ السلام کو چادر اڑائی اور آپ کے سرہانے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرا محبوب آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنے والے ہیں، آپ توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنے والے ہیں، جوڑنے والوں کے ساتھ جوڑنے والے نہیں، وہ تو ہر کوئی ہوتا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ انک لتصل الرحم، آپ توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنے والے ہیں، وتحمل الکلا، آپ کمزوروں کے لیے بوجھ برداری کرتے ہیں، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھا کے ان کے گھروں تک چھوڑا دیں، یہ آپ کی خاص شان ہے، یہ آپ کی خاص شان ہے۔ فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ ناداروں کے لیے کما کے انہیں کھلاتے ہیں، وَتُقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آقا آپ تو جو جن کو مدد کی ضرورت ہے، مظلوم لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، جس شخصیت کی یہ صفات ہوں اسے اللہ کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی آواز پہ لبیک کہنے والی سب سے پہلے عورت ہی، اور دین اسلام پہ جس عورت نے، جس ذات نے سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کیا وہ بھی ایک عورت ہے، حضرت زنیرہ۔ تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھیے، حضرت زنیرہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اس اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جب انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، ابو جہل، فرعون هذه الامہ،
اس امت کا فرعون آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ زنیرہ کے پاس آتا ہے، کہنے لگا زنیرہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری جان بچ جائے تو پھر تمہیں محمد پہ ایمان کو چھوڑنا ہوگا۔ حضرت زنیرہ فرماتی ہے یہ جان جا تو سکتی ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بننے کے بعد آقا کی نافرمان نہیں بن سکتی، آقا کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل بدبخت نے ظلم یہ کیا کہ دو جانور لایا، ایک جانور کے ساتھ ایک ٹانگ باندھ دی اور دوسری کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ دی، اور ایک اور روایت کے مطابق اس نے ایک برچھی ماری جو حضرت زنیرہ کے سینے میں جا لگی اور اس کی وجہ سے وہ شہید ہوئی۔ روایت دیگر اس نے دو جانوروں کے ساتھ ان کی ٹانگوں کو باندھا، پھر ایک کو اس طرف دوڑایا اور دوسری کو اس طرف دوڑایا، ان کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ دین اسلام کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اس اسلام کے درخت کی آبیاری کی۔ اسلام تو اتنا بڑا مقدس دین ہے کہ اس کی آبیاری عورت کے خون کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور اس دین اسلام میں مردوں میں شمار، مردوں میں بڑی شخصیات پیدا ہوئی، انہی میں ایک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ یہ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، اگر بالفرض اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ نے عمر بن خطاب میں وہ تمام صفات جمع فرما دی ہیں جو ایک نبی میں ہوا کرتی ہے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اس لیے عمر بن خطاب نبی نہیں بن سکتے۔ یہ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے تو گزر جائے شیطان پھر اس راستے سے نہیں گزر سکتا۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ شیطان کا ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب سے آمنا سامنا ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شکست دی، دوسری مرتبہ پھر آیا، پھر اسے بھگا دیا، تیسری مرتبہ جب آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھپڑ نصیب کر، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی وفات تک وہ کبھی سامنا نہیں کر سکا شیطان۔ یہ ہے عمر بن خطاب۔ یہ عمر بن خطاب ہاتھ میں ننگی تلوار لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے چلتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، صحابی نے پوچھا کہ عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ذرا آپ کے تیور بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب کہنے لگے کہ میں آج مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی گردن قلم کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی کہنے لگے عمر تم محمد کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لونا، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور اس کا شوہر یہ دونوں تو محمد کا کلمہ پڑھ کے اس کے غلام بن چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جلال میں آ گئے، فوراً بہن کے گھر کا رخ کیا، بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، بہن بھی تو حضرت عمر بن خطاب کی تھی، کھٹکھٹانے کے انداز سے ہی وہ سمجھ گئی کہ عمر آ گیا ہے، فوراً پڑھانے والے استاد کو بھی چھپا دیا، قرآن کریم کے اوراق بھی چھپا دیے، دروازہ کھولا۔ عمر بن خطاب نے پوچھا کہ بہن فاطمہ تم کیا کر رہی تھی؟ میں نے سنا کہ تم محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہو، تم بے دین ہو گئی ہو۔ فاطمہ کہنے لگی، حضرت عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ کہنے لگی ہاں میں نے اپنا دین چھوڑ کے محمد کا دین اپنا لیا ہے، اس میں قباحت کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے اپنے بہنوں ہی کو مارنا شروع کیا، بہن چھڑانے کے لیے آئی تو اسے بھی تھپڑ نصیب کیا، اتنا زور سے کہ وہ زمین پہ جا گری، گالوں سے خون بہنے لگا۔ وہ بہن کھڑی ہو کے کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تیرے ہاتھوں میں جتنی طاقت ہے تو اتنا ظلم و ستم کر لے، میرے ماں کے دودھ میں جو طاقت ہے میں اس طاقت کی بدولت اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑنے والی۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو ان کا دل کچھ موم ہوا، کہنے لگے بہن
جو تمہارا قرآن ہے وہ مجھے بھی دکھاؤ نہ، ذرا میں بھی مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا کہ آپ شرک کی نجاست کے ساتھ ہیں، پہلے آپ جائے غسل کریں، بعد میں آ کے اس قرآن کی تلاوت کریں۔ عمر بن خطاب نے غسل کیا، تشریف لائے، قرآن کریم کے اوراق کو اٹھا کر پڑھنے لگے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہوا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ پڑھتے جا رہے ہیں، جب اس آیت پہ پہنچے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، لوگوں میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں، فرمایا میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی ذات جس کے سامنے تم اپنی پیشانی جھکاؤ۔ فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ہی لیے نماز کو قائم کرو۔ حضرت عمر بن خطاب یہ پڑھ چکے تو آنکھوں سے آنسو روانہ ہو چکے تھے، بہن سے کہنے لگے بہن فاطمہ مجھے بھی اس محمد کے دین میں شامل کر لو، مجھے بھی اس محمد کے دین میں شامل کر لو۔ اس وقت وہ پڑھانے والے استاد بھی باہر نکل آئے اور کہنے لگے کہ عمر میں اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس رب پر ہم ایمان لائے ہیں، میں نے کل ہی آپ علیہ السلام کی زبانی یہ فرمان سنا، آپ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام ابی جہل کے ذریعے اس اسلام کو عزت عطا فرما۔ یقیناً آج آپ اسلام لانے کے لیے آئے ہیں تو یہ آپ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی بدولت آئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں یہ حضرت عمر بن خطاب کو لے کے گئے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو عمر بن خطاب کہنے لگے آقا نماز یہی پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر تم لوگ ہی تو ہمیں خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ عمر نے جو جملے فرمائے عرض کیے وہ سونے کے پانی سے دل کی تختیوں پہ لکھنے کے ہیں۔ عمر بن خطاب کہنے لگے آقا جب تک عمر نہیں آیا تھا تب تک چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت تھی، اب عمر آ گیا ہے، کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ آپ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکے، آپ چلیں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی نماز خانہ کعبہ میں پڑھی گئی۔ تو دیکھیے یہ اتنی بڑی شخصیت کیوں اسلام قبول کرتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک عورت کے خون جو اس کے گالوں سے بہا، اسی خون کا نتیجہ ہے کہ عمر بن خطاب ایمان لائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس اسلام نے عورتوں کو بہت حقوق دیے ہیں۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جہاں اللہ رب العزت نے مردوں کا ذکر کیا وہیں پہ عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ جنت کی زندگی ہے۔ ہر چاہے مرد ہے یا عورت اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، بلکہ مردوں کے لیے جنت ذرا زیادہ مشکل ہے، عورتوں کے لیے جنت آسان ہے۔ مثلا ایک مجاہد میدان جہاد میں وہ کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، بہت مشکل کام ہے اپنی جان کا نذرانہ دینا۔ مجاہد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، خون پیش کیا، لیکن ایک عورت ہے، تب جا کر مجاہد نے جب اتنی بڑی قربانی دی تب جا کے اسے یہ اعزاز ملا کہ وہ مجاہد اور شہید کے رتبے پہ فائز ہوا۔ ادھر یہ عورت ہے، گھر میں بیٹھی ہے، مجاہد کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر رہی ہے، مجاہد کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، اس کی مال کی حفاظت کر رہی ہے، اور نماز کے لیے جب بارگاہ الہی میں سر ٹیکتی ہے تو اللہ رب العزت اس سجدے میں بھی اسے مجاہد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ دین اسلام نے عورت کے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔
قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات۔ یہ دین اسلام مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہنے آئے کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، چاہے ان کے لیے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ۔ پہلا انعام کیا ہے کہ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، مغفرت کو تیار۔ یہ مغفرت کیا ہے؟ ابھی 15 شعبان کی رات پرسوں گزری ہے، ہم نے بہت مشہور حدیث بار بار سنی کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لائے، 3 اعلان کیے۔ پہلا اعلان جو ہوا وہ کیا تھا؟ الا من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی اور مغفرت کرنے والا؟ مغفرت، یہ ہے مغفرت۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مغفرت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے رب سے مغفرت کا سوال کیجیے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اکیلے رسول کریم ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں، تقریباً جتنے بھی انبیاء کرام اس دھرتی پہ تشریف لائے، ہر ایک نبی نے بارگاہ الہی میں مغفرت کا سوال کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی پہ آئے، پہلی دعا مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ رب العزت سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، وہ بھی بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی بارگاہ الہی میں مغفرت کا سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لها۔ اس کے علاوہ اور بھی حضرت موسیٰ علیہ، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلا وعدہ کیا کیا کہ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا انعام فرمایا اجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم ایسے مسلمان مرد مومنات جو صفات بیان ہوئی، فرمایا کہ ہم انہیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ ان سارے انعامات میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دور حاضر میں جو عورتیں احتجاج کرتی ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، ہمیں آزادی دی جائے، حقیقی بات یہی ہے کہ اسلام ہی ہے جس نے عورتوں کو آزادی دی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اسلام نے لونڈی جو غلام عورت ہوتی ہے، لونڈی اور آزاد عورت کے درمیان جو فرق بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب لونڈی بازار میں نکلے تو وہ بغیر پردے کے نکلے، اور جب آزاد عورت بازار میں نکلے تو وہ برقع اور پردہ کر کے نکلے۔ یہ فقہ میں مسائل موجود ہیں۔ تو اسی لیے آج یہ جو عورتیں اپنے آپ کو آزادی کا حق دلانے کے لیے بغیر پردے کے باہر آ جاتی ہیں، یہ ان کا حق غلط ہے، بلکہ یہ آزادی کے نام پہ آوارگی چاہتی ہے، جو کم از کم جب تک انشاءاللہ غیرت مند مسلمان زندہ رہیں گے، انشاءاللہ انہیں اس مملکت خدا داد میں اس طرح کی آوارگی کا کوئی حق نہیں دیا جائے گا۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری کہی گئی گزارشات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.